السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش۔ رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تنصر علينا، وارزقنا وارض عنا يا رب العالمين۔ حاضرین مجلس، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور مائک کے ذریعے سے میری آواز کو سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے
کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں پر الگ الگ طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں، کہیں پر گانے بجانے کا پروگرام ہوتا ہے تو کہیں پر ڈانس کی پارٹیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ سارے پروگرام کیے جاتے ہیں جن پروگراموں سے اللہ ناراض ہو اور شیطان خوش ہو۔ لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں پر لوگ دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، جہاں پر ہر کوئی اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک ایسے دور میں بھی آپ لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہر مہینے میں ایک ایسا پروگرام رکھا جائے جس پروگرام میں قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کی جائیں، جس میں دین کی باتیں بیان کی جائیں، تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور یہ پروگرام اسی طرح سے جاری رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ منقطع ہو جائے۔ ہر مہینے میں ایک پروگرام ہونا ضروری ہے، اور اگر پروگرام نہ ہو تو دوسرے جو پروگرام ہو رہے ہیں، ڈانس کی پارٹیاں وغیرہ اور شادیوں میں یہ جو رسم و رواج وغیرہ جو دکھائی دے رہی ہیں، جب نوجوان ان کو دیکھتا ہے تو پھر ان پروگراموں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دین کی باتیں جو ایمان تازہ ہوتا ہے وہاں پر پھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں تو اس سے کافی فرق آتا ہے ماحول اور معاشرے کے اندر۔ مجھے جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں، یعنی کہ ایسے کون سے کام ہیں کہ جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم گنہگاروں کے اوپر نازل ہوں گی۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی رحمت عام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلمانوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے نا، قرآن کریم کو غور سے پڑھیں گے تو جہاں جہاں پر آیا نا کہ ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رحیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے رحیم والی، یہ تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم ہے ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلاتا ہے، ان کو بھی پلاتا ہے، ان کو بھی عیش و عشرت والی زندگی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا خالق ہے، ان کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت ان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، زناکاری، بدکاری اور گناہ کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت، غیر مسلموں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت۔ لیکن جہاں پر رحمان آئے، رحمان جہاں پر آئے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ رحیم ہے، اور یہ رحمان کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مسلمانوں کے اوپر قیامت کے دن نازل ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ رحمان ہے، جہاں پر رحمان ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، نیک بندوں کے لیے، اور جہاں پر رحیم ہے تو اس میں گنہگار بھی آ گئے، نیک بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث بڑی بہترین حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، یعنی کہ ہم لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے، جنات وغیرہ کو پیدا کرنے سے پہلے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی تھی۔ ابھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ کیا لکھ دی تھی؟ ان رحمتی سبقت غضبی، ان
رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ چیز لکھ دی کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے، یعنی میں اتنا غصے والا نہیں ہوں جتنا رحم کرنے والا۔ اور یہ چیز کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا جو لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر لکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے، میں اتنا غصے والا نہیں ہوں جتنا رحم کرنے والا۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، ایک انسان گنہگار ہے، مسلمان ہے، گنہگار ہے، گناہ کے اوپر گناہ کیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے اس کے اوپر، اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن یہی بندہ اپنے گناہ لے کر جو اللہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ اپنا سارا غصہ بھول کر اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف اتنا کہنے کی دیر ہے کہ اللہ معاف کر، بس سارے معاف ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے بڑھ کر ہے، اللہ اتنا غصے والا نہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام لوگوں کے اوپر محیط ہے، میں سب کے اوپر رحم کرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، خاص رحمت جو ہے وہ کچھ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ اور کیسی رحمت؟ ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر قیامت کے دن جو خصوصی رحمت نازل کرے گا وہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قیامت کا دن کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن، اور سورج کہاں پر؟ 1 میل کے اوپر، تقریروں کے اندر سنا ہوگا 50,000 سال کا ایک دن، سورج 1 میل پر، بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، لیکن اللہ کی رحمت مومنوں کے اوپر یہاں پر نازل ہوگی۔ کیسی رحمت؟ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے ہمارے حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم القیامہ علی المؤمنین کقدر ما بین الظہر والعصر، کہ 50,000 سال کا دن مومنوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، کتنا ہوگا؟ قدر ما بین الظہر والعصر، جتنا ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے اوپر نازل ہوگی، بس اتنا وقت، ظہر اور عصر کے درمیان ہمارے کتنا وقت ہوتا ہے؟ ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھ کے بعد نکلے، عصر کی اذان ہوئی، کتنا وقت ہوتا ہے؟ 2 سے 2.5 گھنٹے۔ قیامت کا دن مومنوں کے لیے کتنا ہوگا؟ 2 سے 2.5 گھنٹے کے برابر۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو ایسے کون سے اعمال ہیں جن عملوں کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں؟ ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف 4 عملوں کے اوپر گفتگو کروں گا قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ 4 ایسے اعمال ہیں، 4 ایسے عمل ہیں کہ اگر ہم ان عملوں کو کریں، ان چیزوں کو کریں، اپنی زندگی میں اپنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ پہلی چیز، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد نیک اعمال کرنا، صرف بڑی بڑی باتیں نہ کرنا، صرف لفافیاں نہ کرنا، بلکہ نیکیاں کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ جاثیہ کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
بس جو لوگ ایمان لے آئے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور کل قیامت کے دن بھی ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیکیوں میں لگ گئے، گناہ کو چھوڑ دیا، نیک کاموں میں لگ گئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ لیکن اللہ رحم کرے ہمارے حال کے اوپر، ہمارے یہاں صرف لفظی رہ گئی، عمل کی کمی ہے، نیک اعمال کی کمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بھی انسان اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا نہ چاہتا ہو، اپنے رب کو دیکھنا نہ چاہتا ہو؟ جس نے اتنی حسین دنیا بنائی وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش ہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، کسی بھی نیکی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ملاقات کرے گا۔ اور نیک اعمال کی کمی ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی بیڑی پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا پھر اور کوئی بری عادت اس کے اندر ہے، تو اگر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، تو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب؟ عادت بن گئی ہے، کیسے چھوڑ پائیں؟ کیوں؟ کیونکہ برا کام چھوڑنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اپنی کوئی بری عادت ہے ہمارے اندر، وہ اللہ کے لیے چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بری عادت چھوڑنا، اللہ کے لیے کوئی گناہ کا کام چھوڑنا۔ صحابہ کرام شراب کے عادی تھے، جس طرح سے ہمارے یہاں بیڑی، سگریٹ اور ویمر وغیرہ کے عادی ہیں نا، شوقین ہیں کہ اگر بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے یا ویمر نہ کھائے تو سر درد کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی اگر شراب نہ پیتے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام اٹھتے تھے جب نیند سے تو پہلے شراب پیتے تھے، دوپہر کو شراب، شام کو شراب، رات کو شراب، شراب ہی شراب ان کے دل و دماغ میں دوڑتی رہتی تھی۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، اب شراب تم نہیں پی سکتا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ابھی شراب پینے والے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شراب کی فیکٹری تھی، جس طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے دکاندار ہیں، ان کی ویمر کی دکان ہے، سگریٹ کی دکان ہے، بیڑی کی دکان ہے، یہ سب حرام چیزیں ہیں، اور ایسے جو کمائی کی جاتی ہے سمجھو کہ اتنا آپ حرام کما رہے ہیں۔ اگر آپ ویمر کا کاروبار کر رہے ہیں، سگریٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ اتنے پیسے آپ کے گھر میں حرام کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کی پوری فیکٹری تھی شراب کی۔ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، تو کیا کیا صحابہ کرام نے کہ تھوڑا سا پی لیں، تھوڑی شراب پی لیں پھر چھوڑ دیں گے، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تمام مٹکوں کو پھوڑ دیا اور مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہنے لگی۔ ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے جو اللہ کو پسند نہ ہو، ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے جس سے ہمارا رب ناراض ہے۔ ہم کوئی چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عمل کی کمی ہے، یہ بے عملی ہے مسلمانوں کے اندر، عمل کی کمی۔ ہمارے یہاں کیا علم کی کمی ہے، ہمارے یہاں تقریروں کی کمی ہے، ہمارے یہاں دروس کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ روزانہ درس ہوتا ہے، 8 دن کے بعد جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور 1 مہینے میں ایک پروگرام بھی ہوتا ہے، لیکن کمی ہے تو عمل کی کمی ہے۔
عمل کی کمی. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کیا لمبی چوڑی تقریر کیا کرتے تھے ان کے سامنے, 10 منٹ کی نصیحت کر دیتے تھے, پوری دنیا فتح کرنے کے لیے کافی تھی, کیونکہ ان کے اندر عمل کا جذبہ تھا. ہمارے اندر عمل نہیں ہے. ہمارا عمل کیسا ہے؟ عرب کے دیہاتیوں کی طرح. سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد مال غنیمت جو تھا وہ تقسیم کر رہے تھے, وہ بانٹ رہے تھے. تو ابھی جو نیا اسلام قبول کیے تھے, ابھی نئے لوگ تھے, ان کے اندر عمل کی کمی تھی. تو وہ لوگ دوڑ کے آئے کہ اے اللہ کے نبی آمنا آمنا, ہم ایمان لے آئے, ہم مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو نازل کیا اور کہا کہ نبی کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ایمان تو ایک الگ شے ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر اترا نہیں ہے, تمہارے دلوں میں اترا نہیں. ہمارے یہاں عمل کی کمی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں تو ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنا ہوگا. صرف سننے کے شوقین نہ بنے, صرف سننے کے عادی نہ بنے. قرآن و حدیث کی جو باتیں سنیں, غور کریں کہ یہ برائی نہیں میرے اندر تو نہیں, تو فوراً اسے چھوڑنے کی کوشش کریں. تبھی تو یہ پروگرام کامیاب ہوگی, تبھی تو یہ دروس کامیاب ہوگے, تبھی تو یہ خطبے کامیاب ہوگے. تو ہمارے اندر کمی ہے تو عمل کی کمی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کہ انسان جیسا عمل کرے گا ویسا اس سے برتاؤ کیا جائے گا. دنیا میں نیک عمل کیا آگے جنت ہے, برا عمل کیا تو جہنم ہے. یہ خاکی کا مطلب انسان, یہ خاکی اپنی فطرت میں, یعنی کہ انسان پیدا ہوتے ہی جنتی نہیں ہے, اپنے عملوں کی وجہ سے نیک عمل کیا تو جنتی, برا عمل کیا تو جہنمی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری, نہ جنتی ہے نہ جہنمی, بلکہ اپنے عملوں کی وجہ سے. تو اگر ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب اطاعت کی بات ہوتی ہے تو صرف ہم سر ہلا دیتے, لیکن اطاعت کہتے کسے؟ یعنی کہ قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات آ جائے فوراً انسان مان لے, یہ ہوتی ہے اطاعت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا کہا مانو, رسول کا کہا مانو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے, تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہو. اللہ کی رحمتیں تبھی نازل ہوتی جب ہم اللہ کا کہا مانیں گے. ہم میں سے کوئی اللہ کے لیے کوئی اپنی بری عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوئی بری عادت چھوڑنے کو تیار ہے؟ نہیں ہے تیار. اللہ کی قسم, اگر ہم اللہ کے لیے گناہ کا کام چھوڑیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی کوئی بری عادت چھوڑیں گے, تو میری بات آپ نوٹ کر لیں کہ صرف اتنا نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا, نہیں, بلکہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل کرے گا. ہمارے کاروبار کے اندر اللہ برکت دے گا, ہماری اولاد کے اندر اللہ برکت دے گا, اگر ہم اللہ کے لیے کوئی گناہ کا کام چھوڑیں, اللہ کے لیے کوئی قربانی دیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے باپ کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا. جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیل اللہ, اے ابراہیم آج کے بعد تو میرا دوست ہے, اللہ کے لیے کچھ قربانیاں تو دے.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ساری دنیا نہ ہو، صرف ابراہیم ہو تو میری عبادت کے لیے ابراہیم کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے قربانیاں دی، اللہ کے لیے گناہ کے کاموں کو چھوڑا۔ اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کا ذکر کیا، انبیاء کا جب قرآن مجید میں ذکر کیا تو کسی کو صالح کہا کہ یہ نبی بڑے نیک تھے، کسی کو امین کہا کہ یہ بڑے امانت دار تھے، کسی کو صادق کہا کہ یہ بڑے سچے تھے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے ابراہیم تو میرا وہ بندہ ہے جس نے میرے ساتھ وفاداری کی۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کے لیے کوئی گناہ کا کام چھوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ سے وفاداری ہے، اگر گناہ کا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کتنا عطا کیا، حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی، اور حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا عطا کر دیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، اللہ کے لیے اپنی بری عادتوں کو چھوڑا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتنا دے دیا۔ اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کپڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا ہے، سب سے پہلے کپڑا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیغمبر نے اللہ کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی۔ آج تو ہم اپنی ایک چھوٹی سی بری عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی خواہشوں کے پجاری بن گئے، اپنے نفس کے پجاری بن گئے، اور جو اپنے نفس کا پجاری بن جائے اسے ان تقریروں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ جاثیہ آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا پجاری بنا لیا، اللہ کی بات نہیں مانتا بلکہ اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گیا، جو اپنے نفس کا پجاری بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جو اپنے نفس کا پجاری بن جائے علم کے باوجود گمراہ کر دے گا۔ آپ بڑے جانکار ہیں، آپ کو بڑا علم ہے، لیکن جب نفس کے پجاری بن گئے تو علم کے باوجود آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور جو اپنی خواہشات کا پجاری بن جائے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کے اوپر اور ان کے دل کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں کے اوپر گمراہی کی پٹی باندھ دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو جسے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے اسے اللہ کے علاوہ کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا اب بھی نہیں سمجھتے کہ اپنی نفس کی بات نہیں ماننی بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو اتنا محبوب مانتے ہیں، اتنا پسندیدہ مانتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آج ہم
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم اپنے نفس کو اتنا محبوب مانتے ہیں، آج ہم اپنے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہم اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کے لیے گناہ کے کام چھوڑ دیں۔ ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے تو ہم اس بری عادت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر کسی غیر محرم عورت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اس عورت سے اتنی محبت ہے جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے گناہ کا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے سامنے سے ایک عورت گزری، آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی محبت اس عورت سے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوتی تو اپنی نظریں نیچی کر لیتے آپ۔ تو جو محبت اللہ سے ہونی چاہیے آج وہی محبت ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ جو قربانیاں اللہ کے لیے ہمیں دینی چاہیے آج ہم وہ قربانیاں دوسروں کے لیے دے رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنے آپ کی گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ای الہجرت افضل، سب سے بہترین چھوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ ہجرت کا مطلب چھوڑنے والی چیز، سب سے بہترین چھوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہ ہو، ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ ہم اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دیں تو صحیح۔ آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، ایک عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ آپ لوگوں نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی، زلیخا، مفسرین تفسیر میں جو لکھتے ہیں اس کا نام زلیخا لکھتے ہیں۔ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کیسے ان کاموں سے بچ پائیں گے، فتنوں کا ماحول ہے، موبائل کا فتنہ، موبائل کے اندر گندی چیزیں آ گئی، ایک کلک کرنے سے برائیوں کا پورا اڈا حاضر ہو جا رہا ہے، اور اتنا فتنہ ہے آج کل، اتنا پردہ بھی نہیں ہے۔ صاحب کیسے ان فتنوں سے بچ پائیں گے، کیسے زناکاری اور بدکاری سے بچ پائیں گے، کیسے اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے، کیسے اپنی عزت کی حفاظت کریں گے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے فتنے میں نہیں ہے؟ یعنی کہ دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور بڑے گھرانے کی عورت ہے، عزیز مصر کی بیوی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سنبھال بھی دیکھی، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ عورت کہہ رہی ہے طلب، قرآن نے اسے، آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس کے جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تب ہمیں کچھ عبرت ملے گی، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ عورت کہہ رہی ہے طلب، آپ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، خوبصورت عورت سامنے ہے، دروازے بند ہیں، عورت کہہ رہی ہے میری باہوں میں آ جاؤ، لیکن یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا ڈر تھا۔ آج اگر ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے نا تو یہ فتنے ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے لیے زنا کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ نے چند سالوں کے بعد مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑے تو صحیح، اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دے تو صحیح۔ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 12 مہینوں کے بعد، 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا پھل دے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں وہ دے گا ہی، دنیا میں بھی دے گا۔ اب اللہ کے لیے اپنی بری عادتیں چھوڑیں۔ ہر کوئی اپنے گریبان کے اندر جا کے میرے اندر کون سی ایسی بری عادت ہے جو لوگوں کو نہیں پتا لیکن مجھے معلوم ہے۔ جب میں نہائی میں ہوتا ہوں تو موبائل کے اندر زناکاری اور بدکاری کے اڈوں کو کہیں دیکھتا تو نہیں، لوگوں کے سامنے بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن میری تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کیا؟ اور اللہ کی قسم، آپ کتنے بڑے متقی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے لوگوں کے سامنے آپ نمازی، حاجی، قاضی کیوں نہ ہو، اگر آپ کی
تنہائیاں محفوظ نہیں ہیں. اگر آپ تنہائی میں گناہ کے کام کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں قیامت کے دن اللہ ہوا میں اڑائے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ غَيْظٍ. بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنیں اس حدیث کو. کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے، ہم سب اللہ کے نبی کی امت ہیں، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ غَيْظٍ. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. کتنی نیکیاں؟ پہاڑوں کے برابر. کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہوتی. نمازیں، روزے، صدقہ و خیرات، ساری چیزیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. پھر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. ہم بھی حدیث سن رہے ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو ڈر گئے کہ اللہ کے نبی سرهم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. اے اللہ کے نبی بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقہ و خیرات سارے اللہ برباد کر کے رکھ دے گا قیامت کے دن. کون لوگ ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما انہم اخوانکم، ارے وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم، تمہارے ہی نسل، تمہارے ہی خاندان سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ بھی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی نمازی ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن ہوا میں اڑائے گا. گناہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّهُمْ اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها. لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، دروازہ بند ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اکیلے میں ہوں گے تو گناہ کے کام کریں گے. ابھی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند، زناکاری اور بدکاری کے اڈے دیکھ رہے ہیں. آپ کی نمازیں بیکار ہیں، آپ کے روزے بیکار ہیں. اگر آپ کی تنہائیاں نیکیوں سے بھری ہوئی نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری تنہائیاں نیکیوں سے بھری ہوئی ہوں، لیکن ہماری تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں. اسی لیے امام احمد ابن حنبل کے سامنے ایک شاعر آتے ہیں اور ایک شاعری پڑھتے ہیں، چند اشعار پڑھتے ہیں، بڑے بہترین اشعار ہیں. کیا اشعار ہیں؟ اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تعطيني. امام احمد بن حنبل جب یہ شعر سنتے ہیں تو روتے ہیں. کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں ان اشعار کو. اذا ما قال لي ربي، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا حساب لے رہا ہوگا تب اللہ مجھ سے کہے گا اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني. اللہ مجھ سے کہے گا کہ جب تو گناہ کے کام کرتا تھا تو مجھ سے تجھے شرم نہ، تیرے اندر میرا ڈر نہ تھا، لوگوں سے تو چھپتا تھا لیکن تو میرے سامنے آج گناہ لے کر آیا. تو اللہ کے واسطے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں. ہمارے نام اعمال میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو صرف ہمیں پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. نہ آپ کی بیوی کو پتا ہو، نہ آپ کے بھائیوں کو پتا ہو، نہ آپ کے باپ کو پتا ہو، کسی کو پتا نہ ہو. آپ کے نام اعمال میں ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو صرف آپ کو معلوم ہو اور آپ کے رب کو معلوم ہو. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے نا، جب انسان گناہ کا کام چھپ چھپ کے کرتا
وہی انسان جب لوگوں سے چھپ کر نیکی کے کام کرتا ہے تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ تو انسان تنہائی کے اندر تنہائی میں گناہ کے کام تو کر رہا ہے لیکن تنہائی میں نیکیاں کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ تنہائی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. اور وہ جو حدیث ہے نا کہ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک قسم کن کی ہوگی؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَ عَيْنَاهُ. خالی کا مطلب تنہائی میں. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا ہوگا, تنہائی میں اپنے گناہوں کے اوپر رویا ہوگا, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. تو اللہ کے لیے کچھ گناہ کے کام چھوڑے, اللہ کے لیے کچھ بری عادتیں چھوڑے. اور امام ابن قیم کہا کرتے تھے, بڑی بہترین بات ہے امام ابن قیم کی, غور سے سنیں. امام ابن قیم کہا کرتے تھے کہ تم یہ 60-70 سال کی جو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے 60-70 سال کی جو ہمیں زندگی دی ہے, تم اپنی یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو, قرآن اور حدیث کے مطابق گزارو, اپنے نفس کی پیروی نہ کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزارو. یہ 60-70 سال والی زندگی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ والی جو زندگی ہے, جنت, ہمیشہ والی زندگی جہاں پر موت نہیں ہے, جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہوگی, جہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, جہاں پر کوئی پریشانی نہ ہوگی, وہ ہمیشہ والی زندگی اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں دے دے گا. یہ 60-70 سال والی زندگی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو ہمیشہ والی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں دے دے گا کہ اب تم اپنی مرضی کے مطابق گزارو اپنی زندگی. اور جب سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو اللہ کہے گا کہ اے جنتیوں اور کچھ خواہش ہے؟ تو جنت یہ کہ اللہ ہمیں اور کیا خواہش ہے, ہمیں جنت مل گئی, حوریں مل گئی, اتنی بہترین جنت ہے, جو چاہتے ہیں وہ چیز یہاں پر ملتی ہے, ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے فَيَرْفَعُ حِجَابُ, اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دے گا کہ مجھے دیکھو. جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے, اللہ کا دیدار ہوگا, تو جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. جو اتنا جس نے اتنی حسین دنیا بنائی وہ خود اتنا حسین ہوگا. اور پھر اللہ ایک اور بات کہے گا کہ ایک اور چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. جنتی پوچھیں اللہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تیرا دیدار ہو گیا, اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہے گا کہ اب جو تمہیں جی میں لگے, جو تمہیں اچھا لگے وہ کرتے رہو, آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا, میرا غصہ تم سے ختم, اپنے من کے مطابق زندگی گزارو. تو اس لیے امام ابن قیم کہا کرتے تھے یہ 60-70 سال والی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے, اللہ ہمیشہ والی زندگی تمہیں اپنی مرضی کے مطابق دے دے گا. تو جب اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کی باتوں کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. اور رسول کی باتوں کو ماننا, رسول کی باتوں کو ماننا, رسول کی باتیں تو صحابہ اکرام مانا کرتے تھے. اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا دن ہے, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, خطبہ چل رہا ہے, خطبے کے دوران دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اجلسو, بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد نبی کے ابھی گیٹ کے باہر تھے, ابھی دور تھے, جیسے اللہ کے نبی کی آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ, عبداللہ ابن مسعود دروازے کے ابھی باہر ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ نبی کا حکم آ ہے. ہمارے اندر وہ اطاعت کا جذبہ ہے. کتنی باتیں ہم نے سنی ہیں, کتنی حدیثیں ہم نے ان کانوں سے سنی ہیں, قرآن کریم کی کتنی آیتیں ہم نے ان کانوں سے سنی ہیں, لیکن کبھی یہ ہوا کہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی حضرت انس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے انس مجھے وضو کا طریقہ بتا, وضو کیسے کرتے ہیں, مجھے وضو کا طریقہ بتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے.
پاس کوئی آئے کہ بھائی صاحب وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کا طریقہ بتاؤ، اب اس نے کیا سوال غلط کر دیا؟ حضرت انس نے کہا تمہارا سوال غلط ہے، تو اس نے کہا کہ اے انس میرا سوال ٹھیک کر دے اور پھر جواب دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تم مجھ سے وضو کا طریقہ سیکھو گے، اور جب سیکھ کے جاؤ گے کسی اور کو سکھاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ وضو ایسے کرنا چاہیے، میری دین میں کیا اہمیت، میں کون ہوتا ہوں؟ تم ایسے پوچھو کہ اے انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، مجھے اللہ کے نبی کا طریقہ بتاؤ۔ پھر مجھ سے سیکھ کے جاؤ کہ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ انس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی وضو ایسے کرتے تھے۔ دین بات جو ہے وہ دین تب بنے گی، کوئی بھی بات ہو آپ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کیسے کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شادیاں کیسے ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو جنازے ہوا کرتے تھے تو کس طرح سے ہوا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز جب آپ پڑھنے آئے تو تھوڑا جلدی ہے، جب اذان ہو جائے تو جلدی آنے کی کوشش کریں، اور 4 رکعت آپ سنت پڑھیں، 4 رکعت آپ نفل پڑھیں۔ فرض نماز سے پہلے کتنی؟ 4 رکعت آپ پڑھیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو بندہ عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر کے گئے جب ہم عصر کی نماز سے پہلے فرض نماز سے پہلے 4 رکعتیں 2 کر کے اب 4 رکعت پڑھیں، پہلے 2 رکعتیں پڑھیں پھر 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھیں، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو لوگ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر لوگ آتے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائم ہوتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتے، تو پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، رحم اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے صلی قبل العصر 4، جو عصر کی نماز کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، 4 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام لوگوں کے اوپر ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو آگے کچھ خاص کر لیا، کیا تھا کہ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن ہماری رحمت ان کے اوپر تو ضرور نازل ہوگی جن کے دل میں ہمارا ڈر ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے۔ ہم اپنے اندر دیکھ لیں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہم اپنی تنہائیاں دیکھ لیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جانچیں کیا ہم تنہائی میں گناہوں کے اوپر ہوتے ہیں، کیا ہماری بری عادتیں ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، قربان کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں۔ اور اللہ کا جو ڈر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب آخری وقت تھا اللہ کے نبی کا یہ وصیت کی تھی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی ہے، دارمی کے الفاظ ہے، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، کہ ہم صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، اس کے بعد ثم وعظنا موعظة بلیغة، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بہترین تقریر سنائی، ایک بہترین نصیحت کی۔ اللہ کے نبی کی ہر تقریر بہترین تھی، ہر نصیحت بہترین تھی، لیکن اس دن جو اللہ کے نبی نے وصیت کی، صحابہ کرام کہتے ہیں ذرفت منها العیون،
ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ گیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کأنها موعظۃ مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطاب ہے، آپ کی اب آخری گھڑیاں ہیں، آپ دنیا چھوڑنے والے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی فاوصینا، اپنی امت کو وصیت کیجیے، نبی وصیت کر کے جائیے اپنی امت کو۔ تو اللہ کے نبی کیا وصیت کر رہے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، تمہیں تمہارا نبی یہ وصیت کر رہا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اوصیکم بتقوی اللہ۔ اور اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب آپ تقریر سنتے رہے تو اللہ کا ڈر آپ کے اندر بہت ہے، لیکن جب باہر نکل رہے ہیں تو آپ حرام کا کوئی کام چھوڑ ہی نہیں رہے، تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں یہ وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی پریشانیوں سے نکالے گا جن سے نکلنا ناممکن ہے، انسان کی نظر میں ناممکن ہے۔ مخرج جس کو کہتے ہیں عربی میں، بڑی تنگ جگہ، ایسی پریشانی جس سے انسان سوچے کہ یہ پریشانی دور ہوگی ہی نہیں، لیکن جب اللہ کا ڈر پیدا کرے تو اللہ وہ پریشانی دور کرے گا۔ اور آپ کا جو کاروبار ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دوں گا، اس کے بزنس میں، ان کے کاروبار میں اتنی برکت دوں گا کہ وہ گمان نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر کے تو دیکھو، پھر تمہارے کاروبار میں کتنا اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے۔ تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور کتنا ڈرے اللہ سے، کتنا ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں سے خطاب کیا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا اللہ تعالیٰ صرف مومنوں سے مخاطب ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ صرف بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ کہیں پر یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ تعالیٰ صرف نبی سے مخاطب ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں آ گئے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب سوچیں کتنا ڈرو، حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا کتنا ہے۔ کہیں پر بھی رہے، آپ خلوت میں رہے یا جلوت میں رہے، کہیں پر بھی رہے، تنہائی میں رہے یا لوگوں کے سامنے رہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ آپ کی کوئی بری عادت ہے آپ چھوڑ نہیں پاتے، اگر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو آپ چھوڑ دیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوئی۔ پہلی چیز، انسان نیک اعمال میں جو ہے سبقت کرے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، اور دوسری چیز کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور تیسری چیز کہ اصل کی نماز کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، اور چوتھی چیز انسان اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر ضرور نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی تو ہم سب لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر۔ اے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے تو بیان کرنے والے کو اور اس کے بعد تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا تو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے گناہوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان کی گئی ان باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔
آمین وآخر دعوانا